اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی کو کوئی عہدہ عطا فرماتا ہے تو اس میں بہت ساری آزمائشیں ہوتی ہیں۔ اگر کوئی نیک ہوتا ہے تو وہ دوسروں کے بارے میں اچھا سوچتا ہے، اور اگر کوئی برا ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ اپنے لیے صرف اچھا سوچتا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں بہت سے ایسے بادشاہوں کا ذکر سنا ہوگا جنہوں نے اپنی زندگی میں بادشاہت کی اور پرسکون زندگی گزاری۔ اپنی بادشاہت پر، اپنی سلطنت پر انہوں نے راج کیا، لوگوں کا مال لوٹا، غریبوں کا حق مارا، لیکن جیسے بھی تھا اپنی انہوں نے زندگی پرسکون گزاری۔ کچھ ایسے مسلمان بادشاہ تھے جنہوں نے لوگوں کے بارے میں اچھا سوچا، اپنی زندگی کی پرواہ نہ کی۔ تو تاریخ میں ایک ایسی ہستی بھی آتی ہے جس نے مزدوروں کو خود پر زیادہ ترجیح دی، جس نے خود کو بعد میں دیکھا، پہلے مزدوروں کو دیکھا، خود سے زیادہ مزدوروں کو ترجیح دی۔ وہ ایک ایسی ہستی ہے جن کو دنیا میں رہ کر نبی کریم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی، جن کو دنیا میں قبر میں نبی کریم کا ساتھ ملا اور قیامت کے دن بھی سرکار علیہ السلام کے ساتھ ہی اٹھائے جائیں گے۔ جی ہاں، وہ ہستی ہے پیکر صداقت، سچائی کے بادشاہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفۃ الاول، خلیفۃ المسلمین۔ آپ کی وہ ذات مبارکہ ہے کہ جن کی کوئی مثال بھی آج تک نہ ملی۔ آپ کو جب خلیفہ بنایا گیا، خلیفۃ المسلمین کے منصب پر بٹھایا گیا، تو جس دن آپ کو یہ عہدہ حاصل ہوا، دوسرے دن آپ نے سر پر ٹوکری اٹھائی ہوئی تھی، منڈی کی طرف جا رہے تھے، تو کسی نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق ٹوکری اٹھائے منڈی پر جا رہے ہیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ کو خبر پہنچائی کہ ہمارا خلیفہ تو مزدوری کرنے جا رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضیٰ جلدی حضرت ابوبکر صدیق تک پہنچے اور انہیں روکا اور فرمایا کہ ابوبکر کدھر جا رہے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں جس طرح پہلے مزدوری کیا کرتا تھا اس طرح آج بھی جاؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تاجر ہوں، پہلے بھی تجارت کرتا تھا اور اب بھی تجارت کر کے اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے روزی کماؤں گا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ اگر تم مزدوری کرو گے تمہاری ڈیوٹی کون دے گا؟ لوگوں کے، مسلمانوں کے مسئلے کون حل کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم آؤ، ہم تمہاری بیت المال میں سے، مال غنیمت میں سے تمہاری تنخواہ لگا دیتے ہیں، تمہارا وظیفہ لگا دیتے ہیں، ہر مہینے آپ کو وظیفہ ملتا رہے گا۔ لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہوا، لوگوں نے مشاورت کی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کتنے وظیفے سے گزارا کر لیں گے، آپ کا وظیفہ کتنا ہونا چاہیے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جتنا ایک مزدور کا وظیفہ ہوتا ہے اتنی میری تنخواہ ہونی چاہیے۔ تو ایک صحابی نے حضرت ابوبکر صدیق سے دھیمے لہجے میں پوچھا کہ حضرت اگر آپ کا اس تنخواہ میں گزارا نہ ہو سکا تو پھر کیا کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر میرا اس تنخواہ میں گھر نہ چل سکا، گزارا نہ ہوا، تو میں مزدوروں کی تنخواہیں بڑھا دوں گا۔ اگر ان کی تنخواہوں سے ان کے گھر چل گئے تو میرا بھی چل جائے گا، اگر ان کے نہ چلے تو میرا بھی نہیں چلے گا، اور جب میرا نہیں چلے گا تو میں ان کی مزید تنخواہیں بڑھا دوں گا۔ تو یہ سوچ تھی حضرت صدیق اکبر کی۔ یہ بھی تو ایک بادشاہ تھے، اور اب کے بادشاہوں کو دیکھیں، ان میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ تو فرق یہ ہے ان میں اور ان میں کہ انہوں نے آئیڈیل انگریز کو بنایا ہوا ہے اور انہوں نے آئیڈیل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بنایا تھا۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ہی سب کچھ ہے۔ انہوں نے پڑھا ہوا تھا وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ انہیں پتہ تھا کہ یہ دنیا کی زندگی صرف کھیل اور تماشا ہے، آخرت کی زندگی ہی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ انہوں نے قرآن سے دوری اختیار کی، انہوں نے اسلام سے دوری اختیار کی، اور آج وہ بے فکر ہو کر زندگی گزار رہے ہیں کیونکہ انہیں آخرت کی فکر نہیں۔ ان کو پتہ تھا کہ یہ دنیا کی زندگی ایک نہ ایک دن ختم ہو جانی ہے، آخرت کی زندگی ہی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ہی سکون ہے، ان کو یہ لگتا ہے کہ دنیا کی زندگی ہی سب کچھ ہے، لیکن ان کو پتہ تھا کہ ہمیشہ کی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں
انگریزوں کو، کافروں کو، مشرکوں کو اپنے سامنے رکھا ہے کہ ان کی زندگیاں بادشاہت میں کیسے گزر رہی ہیں پرسکون، اور انہوں نے نبی کریم کو سامنے رکھا ہوا تھا کہ انہوں نے کیسی اپنی سادگی میں زندگی گزار دی تھی۔ یہ اس بات کو بھول گئے کہ ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔